السلام علیکم دوستو، آئی ٹی پروفیشنلز کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے اپنے پروڈکٹ کے لیے ماڈل اور سروس بنائیں گے۔ تو دوستو، اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ نیو ٹرینڈ سے آگاہ رہ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں ماڈل بنانا ہے، تو ہمیں ایٹریبیوٹس چاہیے، جو ایٹریبیوٹس ہم نے کریٹ کیے ہیں پروڈکٹس کے لیے۔ تو پروڈکٹس کے ٹیبل میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی جو ایٹریبیوٹس ہیں، نیم، کیٹیگری، برانڈ اور ڈسکرپشن، یہ والی ایٹریبیوٹس ہمیں وہاں پہ چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فولڈر بناتے ہیں، ایپ کے اندر ایک نیو فولڈر بنا لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سروسز۔ اس کا نیم سروسز رکھ دیا۔ اس کے بعد دوستو ایک اور فولڈر بنا دیتے ہیں جس کا نیم ہم رکھ دیتے ہیں ماڈلز، یہ رکھ دیا۔ اس کے بعد دوستو اس کے اندر ماڈلز کے اندر ہمیں ایک کلاس بنانی ہے۔ تو کلاس کے لیے سمپل ہمیں ایک نیو فائل بنانی ہوگی۔ تو کیونکہ یہ پروڈکٹ ماڈل ہے تو میں اسے کہہ دیتا ہوں پروڈکٹ ڈاٹ ماڈل ڈاٹ ٹی ایس۔ تو یہ سمپل فائل ایک بنانی ہے، اور اس کے اندر آپ نے جو ڈیٹا ڈالنا ہے وہ ہے ایکسپورٹ، اس کے بعد کلاس، اور اس کے بعد کلاس کا نیم۔ تو میں اس کو دیتا ہوں پروڈکٹ نیم، پروڈکٹ ماڈل۔ یہ میں نے اس کلاس کو نیم دے دیا۔ اب اس کے اندر ہمیں ایٹریبیوٹس ڈالنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پروڈکٹ کا نیم ہے، تو یہ اس کی ٹائپ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر ہم جو ہے بالکل خالی کچھ چیز بھی اس کے اندر نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح ہمارے پاس کیٹیگری ہے، برانڈ ہے۔ تو میں اس کو کر دیتا ہوں، اگر میں دیکھوں اپنے جا کے تو کیٹیگری، برانڈ اور ڈسکرپشن، تو میں اس کو کرتا ہوں کیٹیگری، اس کے بعد برانڈ، اس کے بعد ڈسکرپشن، اس کے بعد نیچے دوستو ہے پرائس، اس کے بعد دوستو ہے امیج، امیج کے بعد دوستو ہے امیج پاتھ۔ بیسیکلی یہی ہمارا امیج شو کرنے کے لیے اس پاتھ کو ہم یوز کریں گے۔ تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہی ایٹریبیوٹس ہیں، امیج پاتھ، امیج، دوستو یہی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں ایک سروس جنریٹ کرنی ہے اپنے سروسز کے فولڈر کے اندر، جو ہم یوز کریں گے پروڈکٹ کے لیے۔ تو چلتے ہیں ایک نیو، اس کے اندر ٹرمینل اوپن کرتے ہیں اور این جی جنریٹ ایس سے سروس، اور یہ کہاں پہ سروس بنانی ہے؟ ایڈمن، اور اس کے اندر ہے فولڈر سروسز، ایڈمن، اس کے بعد سروسز، اور اس کے بعد یہ سروس بنانی ہے۔ تو میں اس کو پروڈکٹ کا نیم دوں گا، اس کے بعد انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے۔ تو ہماری جو سروس ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی۔ ایڈمن کے اندر ہم نے یہ نہیں بنانا تھا، ہم اس کو غلط کر گئے، اس کا پاتھ، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے گا۔ تو ایڈمن کے اندر نہیں، ہم نے ڈائریکٹلی سروسز کے اندر بنانا تھا، تو ایڈمن ہم نے ویسے ہی ڈال دیا۔ تو آپ نے این جی جنریٹ سروسز، اس کے بعد سروس، اور اس کے بعد پروڈکٹ ڈالنا ہے، کیونکہ ہم نے ایڈمن کے اندر کوئی بھی فولڈر سروسز کا نہیں بنانا، ہم نے باہر ہی جو ہے سروسز کا فولڈر بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہم نے یہ جنریٹ کرنی۔ تو ہماری سروس کی جنریٹ ہو چکی ہے فائل۔ تو یہ اسپیک والی فائل آپ ڈیل کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب دوستو یہاں پہ ہمیں جو ہے اپنی ریکویسٹ بھیجنی ہے، تو میں ایک کانسٹنٹ ٹائپ ویریبل لے لیتا ہوں، جس کا میں نیم رکھ دیتا ہوں یو آر ایل، بیس یو آر ایل رکھ دیتا ہوں، بیس یو آر ایل۔ اور اس کے اندر ہمیں کس یو آر ایل پہ ریکویسٹ بھیجنی ہے؟ تو دوستو جس یو آر ایل پہ ہم نے امیج سٹور کروائی تھی، اگر میں آپ کو ایڈ کے اندر دکھاؤں تو ہم نے ایک یو آر ایل بنایا تھا، یہ دیکھیں۔ اب ہم نے اسی یو آر ایل کے اندر، اسی یو آر ایل پہ ریکویسٹ بھیجنی، کیونکہ ہمارا جو سرور ہے وہ اسی پورٹ پہ رن ہو رہا ہے۔ تو آپ نے یہ سٹوریج کی جگہ دوستو اے پی آئی کر دینا ہے، کیونکہ جب بھی ریکویسٹ جاتی ہے تو اس سے پہلے پری فکس لگتا ہے اے پی آئی۔ تو یہ ہم نے کر دیا، یہ کانسٹنٹ کی جگہ
آپ اس کو یہاں سے اٹھائیں اور نیچے ڈیفائن کریں یہاں پہ، تو لیٹ کر لیتے ہیں کانسٹنٹ کی جگہ. تو یہ کیا ایرر آ رہا ہے دوستو، ہم اس کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کو ایکسیس نہ کر سکے کہ کس یو آر ایل پہ ریکویسٹ جا رہی ہے. اس کے بعد دوستو ہم نے اس پہ 4 فنکشن پرفارم کرنے ہیں. اگر ہم اپنی اے پی آئی کی فائل میں جائیں جہاں پہ ہم ریکویسٹ جو ہے کنٹرولر وغیرہ کو ہینڈل کر رہے تھے، تو ایڈ، ڈیلیٹ، اپڈیٹ اور شو کے لیے، تو اب ہم یہ 3 فنکشنز بنا لیتے ہیں اپنے اس سروس میں. تو میں یہاں پہ بناتا ہوں پبلک، اس کے بعد ایڈ کا ایک فنکشن بنانا ہے. تو ایڈ میں دوستو ہمیں ایک فارم کی ضرورت ہوگی، تو فارم ہم بھیجیں گے اس فنکشن کو، اور یہ فنکشن جو ہے ریکویسٹ بھیجے گا. تو یہ ریکویسٹ کہاں پہ جائے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے دوستو آپ کو ایک جو ہے ماڈیول جو ہے وہ انجیکٹ کرنا ہے کنسٹرکٹر کے اندر. تو وہ ماڈیول ہے HTTP کا، تو آپ نے وہ ماڈیول انجیکٹ کرنا ہے کنسٹرکٹر کے اندر. اس کو نیم دیتے ہیں HTTP کا، اور یہ HTTP کلائنٹ ہے، HTTP کلائنٹ. تو دوستو اس سے پہلے اس کا جو HTTP کلائنٹ کا ماڈیول ہے، یہ آپ نے ایپ جو روٹ ماڈیول ہے اس کے اندر آپ نے اس کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ ایپ ماڈیول میں جائیں اور یہاں پہ اس ماڈیول کو آپ امپورٹ کریں. یہاں پہ HTTP کلائنٹ ماڈیول، تو یہ دوستو اس کے کور ماڈیول میں سے امپورٹ کیا جاتا ہے. تو ہم دوستو اس کو کر لیتے ہیں کور ماڈیول سے. آپ نے سمپل ایک لائن یہاں سے کاپی کرنی ہے جس کے اندر صرف اور صرف آپ کو اینگولر چاہیے. تو آپ نے کامن اور اس کے بعد HTTP یہ والا آپ نے ماڈیول لوڈ کروانا ہے، امپورٹ کرنا ہے اس طریقے سے. تو HTTP کلائنٹ ماڈیول یہ دوستو آپ نے امپورٹ کروانا ہے، اور اس کو نیچے ہم نے اسپیلنگ مسٹیک کی تھی تو یہ اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اب امپورٹ ہو چکا ہے. اب ہم اپنے سروس کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اب ہم کرتے ہیں HTTP، اس کے بعد HTTP کلائنٹ، HTTP کلائنٹ آپ نے یہاں پہ جو ہے انجیکٹ کرنا ہے. تو یہ انجیکٹ ہو چکا ہے. اب ہم ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. تو ریکویسٹ کیسے بھیجنی ہے، آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے ریٹرن، اس کے بعد this ڈاٹ HTTP یہ والا جو HTTP ہم نے انجیکٹ کروایا، اس کے بعد ڈاٹ پوسٹ کے بعد دوستو آپ نے URL دینا ہوتا ہے. تو میں بیس URL کو یہاں پہ پٹ کرتا ہوں، اس کے بعد پلس اس کے اندر یہ اس کے شروع میں آپ نے دس لگانا ہوتا ہے. تو بیس URL، اس کے بعد ہم نے جو نیو URL اس کے ساتھ انجیکٹ کرنا ہے وہ ہے ایڈ کر رہے ہیں، تو ایڈ کا URL ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ فارم بھیج دینا ہے اس کو، یہ فارم چلا جائے گا. اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ سیمی کالن لگانا ہے. اسی طرح باقی فنکشنز کے لیے بھی آپ نے کرنا ہے. 3-4 فنکشنز ہیں. تو ایڈ ہے، ڈیلیٹ ہے. تو ڈیلیٹ کے فنکشن کو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم ایک اس فنکشن کو ID پاس کریں گے، اور وہ ID جائے گی بیس URL میں. تو ہم یہاں پہ پٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ اور اس کے بعد کویسچن مارک، اور اس کے بعد آپ نے ID پٹ کرنی ہے اور از ایکول ٹو، اور یہاں پہ آپ نے پلس کر دینا ہے ID کو. اور فارم ہم بھیج نہیں رہے تو ہم اس کو نل کر دیتے ہیں. اس طرح ڈیلیٹ کے لیے ہو گیا. تو دوستو اب ہم یہاں پہ ایک فنکشن اپڈیٹ کے لیے بنا رہے ہیں. تو اپڈیٹ جس طرح ایڈ کے لیے بنایا تھا سیم اسی طرح دوستو ہم نے اپڈیٹ کے لیے بنانا ہے. تو میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. سمپل آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے اپڈیٹ، اور اس کے بعد اس کا بھی نیم چینج کر دینا ہے اپڈیٹ. اس کے بعد دوستو ہم نے ڈیٹا بیس سے ساری کی ساری پروڈکٹس فیچ کرنی ہے. تو میں گیٹ فرام
DB، اور اس کے اندر دوستو ہم جو ہے ڈیٹا بیس سے ویلیوز فیچ کریں گے. تو میں شو کا فنکشن کال کروں گا کیونکہ شو ہی ہم نے بنایا تھا، اور ساتھ اس کے اندر ہم کیز بھی پاس کریں گے. تو کیز جو ہیں وہ کمپلسری نہیں ہے، تو یہاں پہ شو اور کویسچن مارک اور اس کے بعد کیز، کیونکہ ہم نے شو کے فنکشن میں ہم نے کیز جو ہے وہ ایز اے سرچ ہم نے گیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں پہ آپ نے کیا تھا، تو یہاں پہ بھی کرنا ہے. تو پلس جو کیز ہیں وہ چلی جائیں گی، اور یہاں پہ نل چلا جائے گا، ہم فارم وغیرہ نہیں بھیج رہے. دوستو اس کے اندر آپ نے صرف یہی کرنا تھا، اور اب آپ نے اس کو کر لینا ہے سبسکرائب. اس سروس کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے، اور سبسکرائب کرنے پہ دوستو ہمیں ایک رسپانس ملے گا، اور ہم اس کو جو ہے سنبھالیں گے. تو یہ رسپانس کے لیے ہے. اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبسکرائب کیا اور جو رسپانس آیا، اس رسپانس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. تو میں یہاں پہ ایک ویریبل لے لیتا ہوں اور اس کے اندر اس رسپانس کو ڈال دیتا ہوں. تو اب دوستو جو ڈیٹا آئے گا ہمیں اس کو سنبھالنا ہے، اس کو اسٹور کرنا ہے اپنے ماڈل میں. تو میں یہاں پہ ایک آل پروڈکٹس کے نام سے ویریبل بناتا ہوں، اور یہ ارے ٹائپ ہوگا کیونکہ ہم اس کے اندر جو ہمارا ماڈل تھا پروڈکٹ کا ماڈل، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر بھی امپورٹ ہو گیا ہے. تو اس کی ارے ہم بنائیں گے، لیکن ہم اس کو بیہیویئر سبجیکٹ کے طور پہ یوز کریں گے. نیو، اس کے بعد بیہیویئر سبجیکٹ، کیونکہ جب بھی اس کے اندر چینجز ہوں گے تو ہم کو پتہ چل جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا، میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے بیہیویئر سبجیکٹ کو یوز کرنے کا. یہ ہو گیا دوستو. یہاں پہ آپ نے کالن نہیں لگانا، ایکول کا سیمپل لگانا ہے، اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے نل ڈال دینا ہے کیونکہ انیشیل ویلیو جو ہوگی وہ نل ہوگی. اب جو رسپانس ہوگا یہ ہم آل پروڈکٹس میں سٹور کر دیں گے. تو ہم ایسا کرتے ہیں دس ڈاٹ آل پروڈکٹس، اور اس کے اندر ہم نے کیا ڈال دیا، اس کی جو نیکسٹ ویلیو ہے وہ کیا کر دی، کیونکہ بیہیویئر سبجیکٹ میں ہم ویلیو ڈالنے کے لیے نیکسٹ یوز کرتے ہیں. تو نیکسٹ اس کی ویلیو کیا کر دی، آر ڈاٹ پروڈکٹس، کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم شو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس پروڈکٹس کے ویریبل میں ویلیوز آتی ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ شو میں ہم پروڈکٹس کے ویریبل میں ساری ویلیوز بھیج رہے ہیں. تو اب آپ نے اس کی آر کی ٹائپ بھی ڈیفائن کر دینی ہے. اینی ٹائپ کا یہ ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی ٹائپ کا ویریبل ہو سکتا ہے. تو اب ہم نے اس کو کر دیا. دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. نیکسٹ جو بھی ہمارا ٹاپک ہوگا، تو اس کے اندر ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہیں، دیکھیں ایڈ کرنے کے لیے ایک فارم بھیجا ہے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے ایک ڈیلیٹ کا فنکشن کال کیا ہے جو کہ اے پی آئی کی فائل میں یہاں پہ بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلیٹ. تو ہمارا یہ یو آر ایل ہے، اس یو آر ایل پہ ہماری ریکویسٹ جائے گی ڈیلیٹ کے لیے. پھر اپڈیٹ کے لیے بھی فارم جا رہا ہے، اور گیٹ کرنے کے لیے ڈی بی سے ڈیٹا بیس سے پروڈکٹس کو گیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیز شو کی تھی. تو کیز کا کی ورڈ ہم نے یہاں پہ یوز کیا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں شو میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکویسٹ سے ہم کیز بھی گیٹ کر رہے ہیں. تو یہی کی ورڈ ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے کیز کا، اور اس کے اندر کیز بھیجیں. اگر سرچ کرنے کے لیے یوز کریں گے تو دوستو اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں. اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں آپ کا مسئلہ سالو کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.